بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الرضاع، آج ہم امام مالک کی جو ہے یہ کتاب الرضاع اسے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں رضاعت کے مسائل احادیث جو بھی ہیں انشاءاللہ اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس کا سب سے پہلا جو باب ہے وہ ہے رضاعۃ الصغیر، یعنی بچے کو دودھ پلانے کا بیان، چھوٹا بچہ جو ہے اس کی رضاعت، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی حدیث مالک ان عبداللہ بن ابی بکر ان امرۃ بنت عبد الرحمن ان عائشۃ ام المؤمنین اخبرتها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عندها وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشہ فقلت یا رسول اللہ هذا صوت رجل يستأذن في بيتك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اراه فلان لعم لحفصة من الرضاعة قالت عائشہ یا رسول اللہ لو كان فلان حيا لعم لها من الرضاعة دخل علي فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تھے، یعنی ان کے گھر میں، اتنے میں حضرت عائشہ نے ایک مرد کی آواز سنی جو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانے کی اجازت چاہتا تھا۔ تو حضرت عائشہ بولی یا رسول اللہ یہ کون شخص ہے جو آپ کے گھر میں جانا چاہتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ فلاں شخص ہے۔ حضرت حفصہ کے رضاعی چاچا کا نام لیا۔ جب حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اگر میرا رضاعی چچا زندہ ہوتا تو کیا میرے سامنے آتا؟ آپ نے فرمایا ہاں، رضاعت حرام کرتی ہے جیسے نسب حرام کرتی ہے۔ یعنی کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں بتانا چاہتے ہیں؟ یعنی جیسے نسبی باپ یا چاچا یا بھائی محرم ہے، ٹھیک ہے، اس کا درست نہیں، ایسے ہی رضاعی باپ چاچا یا بھائی بھی، وہ بھی کیا ہے، اس سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، رضاعت اس میں ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آگے مالک ان ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشۃ ام المؤمنین انہا قالت جاء امی من الرضاعۃ یستاذن علی فابیت ان اذن له علی حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألته عن ذلك فقال انه عمك فأذنی له قالت فقلت یا رسول اللہ انما ارضعتنی المرأة ولم يرضعني الرجل فقال انه عمك فليلجي عليك قالت عائشہ وذلك بعد ما ضرب علينا الحجاب وقالت عائشہ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہ حدیث جو ہے حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا چاچا رضائی میرے پاس آیا اور مجھ سے اجازت مانگی اندر آنے کی۔ میں نے کہا بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھے اجازت نہ دوں گی، یعنی آقا سے پہلے پوچھوں گی۔ جب رسول اللہ آئے تو پوچھا، آپ نے فرمایا وہ تیرا چاچا ہے، تو اجازت دے دے اس کو آنے کی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ کو تو عورت نے دودھ پلایا تھا، مرد کا اس میں کیا تعلق؟ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا وہ تیرا چاچا ہے، بے شک تیرے پاس آئے گا۔ اور یہ گفتگو جب کی ہے کہ آیت حجاب اتر چکی تھی، تو عائشہ نے کہا جو رشتے نسب سے حرام وہ رضاع سے بھی حرام، یحرم من الرضاع ما یحرم من الولادہ، جو ہے وہ رشتے کیا ہے نسب سے حرام، وہ رضاعت سے بھی کیا ہے حرام ہے۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ اگلی حدیث جو ہے اس میں مالک عن ابن شہاب عن عروہ بن زبیر عن عائشۃ ام المؤمنین انہا اخبرته ان افلح اخا بالکوعیس جاء یستاذن علیہ وهو عمها من الرضاعۃ بعد ما انزل الحجاب وقالت افابیت ان اذن له علی فلما جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته بالذی صنعت فامرنی ان
اذن اللہ علیہ. اور اس میں جو ہے یہ حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا چچا رضائی افلا میرے پاس آیا، بعد اترنے آئے تھے حجاب کے، نہیں آئے تھے حجاب اترنے کے بعد. میں نے اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دی. جب رسول اللہ آئے تو میں نے ان سے بیان کیا. آپ نے فرمایا اس کو اجازت دو آنے کی، یعنی اسے اب اجازت ہے. ٹھیک ہے. آگے جس سے نیچے سے جو حدیث ہے انشاءاللہ ادھر. ہاں جی. مالک ان ثور بن زید الدیلی ان عبداللہ بن عباس انه كان يقول ما كان في الحولين وان كان مسة واحدة فانه يحرم. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں 2 برس کے اندر بچہ اگر ایک دفعہ بھی دودھ چوسے تو رضاعت کی حرمت ثابت ہوگی. اب یہ یہاں کا مطلب بیان کیا گیا کہ ایک دفعہ بھی اگر 2 سال کے اندر اس نے کیا ہے دودھ ایک دفعہ بھی دودھ چوس لیا تو رضاعت کیا ہے ثابت ہے. مالک ان ابن شہاب ان عمر بن شرید ان عبداللہ بن عباس سئل الرجل كانت له امرأتان فردعت احداهما غلاما واردت الاخرى جارية فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية فقال لا للقاح واحد. از عمر بن جو ہے وہ شرید سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس سے سوال ہوا کہ اگر ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں، ان میں سے ایک بیوی ایک لڑکے کو دودھ پلا دے اور دوسری بیوی ایک لڑکی کو، تو کیا اس لڑکے کا نکاح اس لڑکی سے درست ہے؟ جواب دیا نہیں درست، کیونکہ دونوں کا باپ ایک ہی ہے. اگرچہ بیوی اس کی دونوں، باپ تو دونوں کا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. مالک النافع ان عبداللہ بن عمر کان یقول لا رضاعۃ الا لمن ارضع فی الصغر ولا رضاعۃ لکبیر. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضاعت وہی ہے جو 2 برس کے اندر ہو، اس کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی. نہیں جو کبیرہ بڑا اس کے لیے رضاعت ثابت نہیں ہے. تو بہرحال اس میں یہ کہ ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کا یہی قول ہے. ٹھیک ہے. مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بڑے آدمی کو بھی دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. یہ عائشہ صدیقہ کے ہاں. مالک ان نافع ان سالم بن عبد اللہ اخبر ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارسلت به وهو يرضع الى اختها ام كلثوم بنت ابي بکر فقالت ارضعيه 10 رضاعات حتى يدخل علي. قال سالم فارضعتني ام كلثوم 3 رضاعات ثم ماردت فلم ترضعني غير 3 رضاعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضاعات. عائشہ نے سالم بن عبداللہ کو جب وہ شیر خور تھے اپنی بہن ام کلثوم کے پاس بھیجا اس لیے کہ 10 بار اس کو دودھ پلائے تو بغیر پردہ کہ میرے سامنے آ جائے. سالم نے کہا ام کلثوم نے مجھ کو 3 بار دودھ پلایا، بعد وہ بیمار ہوگی، اس لیے میں عائشہ کے سامنے نہیں جاتا تھا کیونکہ میں نے ام کلثوم کا 10 بار دودھ نہیں پیا تھا. تو بعض علماء کا نزدیک ہے کہ یا 2 مرتبہ دودھ چھوڑنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی جب تک 10 بار نہ پیے، اور بعضوں کے نزدیک جب تک 5 بار نہ پیے. امام شافعی اور امام احمد کا یہی قول ہے. اور امام ابو حنیفہ اور مالک کے امام مالک علیہ الرحمہ کے نزدیک تھوڑا یا بہت دودھ پینے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے. یعنی امام مالک اور امام ابو حنیفہ کیا ہے ایک دفعہ بھی چوسا لگا لیا تو کیا ہے حرمت ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مالک ان نافع ان صفیہ بنت ابی عبید اخبرته ان حفصة ام المؤمنین ارسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد الى اختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه 10 رضاعات ليدخل علي وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها.
تو نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ بن ابی عبید سے روایت ہے کہ ام المؤمنین حفصہ نے عاصم بن عبداللہ بن سعد کو جب وہ شیرخوار تھے اپنی بہن فاطمہ بنت عمر بن خطاب کے پاس بھیجا تاکہ ان کو 10 مرتبہ دودھ پلائے، جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے سامنے ہوا کریں۔ فاطمہ نے عاصم کو دودھ پلا دیا، پھر عاصم جب بڑے ہوئے تو حضرت حفصہ ان کے سامنے ہوا کرتی تھی۔ مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیہ انہ اخبرہ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدخل علیہ من ارضعته اخواتها وبنات اخیہا ولا يدخل علیہ من ارضعه نساء اخواتها۔ تو اس میں یہ ہے کہ حضرت قاسم بن محمد سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ سامنے ہوتی ہیں ان لوگوں کے جن کو دودھ پلایا تھا، ان کی بہنوں اور بھتیجیوں نے، اور نہیں سامنے ہوتی تھی ان لوگوں کے جن کو دودھ پلایا تھا ان کی باوجوں نے۔ نہیں کیا کہ شاید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہوگا کہ رضاعت کی حرمت عورت سے ثابت ہوتی ہے نہ مرد سے، مگر جمہور علماء کے نزدیک اگر باوج کے دودھ بھائی سے ہو تو لڑکا محرم ہو جائے گا، کیونکہ یہ عورت اس کی پھوپھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ آگے جی، مالک عن ابراہیم بن عقبہ انہ سأل سعید بن المسیب عن الرضاع فقال سعید كل ما كان في الحولين وإن كان قطرة واحدة فهو يحرم وما كان بعد الحولين فإنما هو طعام يأكله۔ قال إبراهيم بن عقبة ثم سألت عروة بن زبير فقال مثل ما قال سعید بن المسیب۔ حضرت ابراہیم بن عتبہ نے سعید بن مسیب سے پوچھا رضاعت کا حکم۔ سعید نے کہا جو رضاعت 2 برس کے اندر ہو اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی اگرچہ ایک قطرہ ہو، اور جو 2 برس کے بعد ہو اس سے حرمت ثابت نہ ہوگی بلکہ وہ مثل اور کھانوں کے ہے۔ ابراہیم نے کہا پھر میں نے عروہ بن زبیر سے پوچھا، انہوں نے بھی ایسا ہی کہا، ٹھیک ہے، 2 سال کے اندر اندر یعنی کہ۔ مالک عن یحییٰ بن سعید انہ قال سمعت سعید بن المسیب یقول لا رضاعۃ الا ما كان في المهد والا ما انبت اللحم والدم، ٹھیک ہے۔ حضرت یحییٰ بن سعید نے کہا سعید بن مسیب کہتے ہیں رضاعت وہی ہے جو بچپنی میں ہو، جب بچہ جولی میں رہتا ہو اور اس رضاعت سے خون اور گوشت بڑھے، ٹھیک ہے، یعنی بڑا ہو جائے پھر تو وہ کھانا ہوتا ہے، دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اصل میں تو 2 سال کے اندر جب دودھ پیا اس دودھ سے جو ہڈیاں اس کی پروان چڑھی پرورش ہوئی، تو اصل میں یہ جو ہے یہ جمہور کا مذہب ہے کہ اس حالت میں۔ مالک عن ابن شہاب انہ کان یقول الرضاعۃ قلیلها وکثیرها تحرم والرضاعۃ من قبل الرجال تحرم۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ رضاعت تھوڑی ہو یا بہت حرمت ثابت کر دیتی ہے، اور رضاعت مردوں کی طرف سے بھی حرمت ثابت کر دیتی ہے۔ قال یحییٰ سمعت مالکا یقول، ٹھیک ہے، والرضاعۃ قلیلها وکثیرها اذا كان في الحولین تحرم۔ قال فاما ما كان بعد الحولین فإن قلیلہ وکثیرہ لا يحرم شیئا وانما هو بمنزلۃ الطعام، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ امام مالک نے فرمایا 2 برس کے اندر رضاعت قلیل ہو یا کثیر حرمت ثابت کر دیتی ہے، اور 2 برس کی رضاعت سے حرمت ثابت نہیں ہوتی بلکہ وہ مثل اور کھانوں کی ہے۔ آگے باب ما جاء فی الرضاعۃ بعد الکبر، یعنی بڑے پن میں رضاعت کا بیان، بندہ بڑا ہو گیا اس صورت میں۔ مالک عن ابن شہاب انہ سئل عن الرضاعۃ الکبیر فقال اخبرنی عروۃ بن زبیر ان ابا حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان قد شہد بدرا وکان قد تبنى سالما الذي كان يقال له سالم مولى بن ابا حذیفہ كما تبنى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ وانكح ابو حذیفہ سالما وهو يرى انه ابن
ان کا حبنتی عقی فاطمہ بنت ولید بن عتبہ بن ربیعہ وہی یوم اذن من المہاجرات اول وہی یوم اذن من افضل ایام قریش فلما انزل اللہ تعالی فی کتابی فی زید بن حارثہ ما انزل فقال بعضهم ادعوا لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم رد كل واحد تبني من أولئك إلى أبي فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى صالما ولدا وكان يدخل علي وانا فضل وليس لنا الا بيت واحد فماذا ترى في شأنه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضعي 5 رضاعات فيحرم بلبنها وكانت تراه بنا من الرضاعة فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبي الصائر وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلنا لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله في رضاعة سالم وحده لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد من الناس فعلى هذا كان أزواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی رضاعۃ الکبیر۔ تو یہ حدیث ساری طویل سی جو میں نے پڑھ دی ہے، اب اس کا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ابن شاہ سے سوال ہوا کہ بڑا پن میں کوئی آدمی عورت کا دودھ پیے تو اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ حذیفہ بن عتبہ بن ربیع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے، ٹھیک ہے، اور جنگ بدر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بیٹا بنایا تھا سالم کو، تو سالم مولا کہتے تھے ابی حذیفہ کے، جیسے زید کو بیٹا کہا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ابو حذیفہ نے سالم کا نکاح اپنی بھتیجی فاطمہ بنت ولید سے کر دیا تھا جو پہلے ہجرت کرنے والوں میں تھی اور تمام قریش کی سیبہ عورتوں میں افضل تھی۔ جب اللہ نے اپنی کتاب میں اتارا زید بن حارثہ کے حق میں کہ ان کو اپنے باپ کا بیٹا کہو، یہ اچھا ہے اللہ کے نزدیک، اگر ان کے باپ کا نام معلوم نہ ہو تو اپنے مالک کی طرف نسبت کی جاتی۔ تو سہلہ بنت سہیل ابو حذیفہ کی جو روجو بن عامر بن لوا کی اولاد میں سے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا یا رسول اللہ ہم تو سالم کو اپنا بچہ سمجھتے تھے، ہم ننگے کھلے ہوتے تھے، ہم اسے اپنا بیٹا کہتے تھے، وہ اندر چلا آتا تھا، اب کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا گھر بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس کو 5 بار دودھ پلا دے تو وہ تیرا محرم ہو جائے گا۔ پھر ابو حذیفہ کی بیوی نے ایسا ہی کیا اور سالم کو اپنا رضائی بیٹا سمجھنے لگی۔ حضرت ام کلثوم اسی حدیث پر عمل کرتی تھی اور جس مرد کو چاہتی کے پاس آیا جایا کرے تو اپنی بہن ام کلثوم کو حکم کرتی اور اپنی بھتیجیوں کو کہ اس شخص کو اپنا دودھ پلا دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویاں اس کا انکار کرتی تھیں کہ بڑا پن میں کوئی دودھ پی کر ان کا محرم مان جائے اور ان کے پاس آیا جایا کرے، اور وہ یہ کہتی تھی کہ یہ خاص رخصت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سہلہ بنت سہیل کو، قسم خدا کی ایسی رضاعت کی وجہ سے ہمارا کوئی محرم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ مذہب تھا، لیکن باقی جو ہے وہ ام المؤمنین کا یہ مطلب نہیں تھا۔ پر اس میں یہ کہ معلوم ہوا کہ عورت کا دودھ حلال ہے، خصوص بیماری کی وجہ سے اگر کوئی دوا کے طور پر اس کو پیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑا آدمی بھی جب کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کی محرم ہو جاتی ہے، مگر ائمہ اربعہ اور جمہور علماء نے اس پر حدیث پر عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم خاص تھا ان کے لیے، سہلہ کے لیے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ سہلہ نے اپنی چھاتی سے سالم کو دودھ پلایا یا نچوڑ کر، لیکن راجح یہی ہے کہ چھاتی سے پلایا، اور ظاہر حدیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ عطا اور لیث اور بعض تابعین کا مذہب حضرت عائشہ کے موافق ہے، ٹھیک ہے۔ ابن المعاذ نے کہا کہ اگر کوئی شخص اس حدیث پر عمل کرے اور ایسی رضاعت کی وجہ سے حجاب نہ کرے تو اس پر کچھ عیب نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ حدیث خاص ہوتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما دیتے کہ یہ حکم تیرے لیے خاص ہے اور کسی کو اختیار نہیں، مگر آپ نے ایسا نہ کہا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم عام ہے۔ اور اسی طرح ابن عربی
نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن صالح نے کہا کہ ایک عورت آئی لیس کے پاس اور کہا میں چاہتی ہوں حاج کو جاؤں مگر محرم نہیں ملتا۔ آپ نے فرمایا تو کسی بی بی کے پاس جاؤ، تجھ کو دودھ پلا دے گی، اس بی بی کا خاوند تیرا باپ ہو جائے گا، اس کے ساتھ حج کر۔ زرقانی نے کہا حجت لیس کی حدیث ہے حضرت عائشہ کی، اور عائشہ اسی حدیث پر فتویٰ دیتی تھی۔ اور عادر الاقوال اور اقوال مسالک اس باب میں وہ ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اختیار کیا، اور اس کو ابن قیم قاضی شوکانی نے ترجیح دی۔ وہ یہ کہ رضا میں صغر معتبرہ مگر جس مقام پر کہ حاجت دائی ہو، جیسے رضا اس کبیر کا جو عورت کے پاس جانے سے پرہیز نہیں کر سکتا ہے، اور عورت اس پر پردہ کرنا دشوار ہے، جیسے کہ سالم کے لیے تھا، بس حدیث سالم مخصص ہوگی۔ واسطے عموم اس کے کہ رضاعت درست وہ ہے جو فطری بھوک کی وجہ سے پیش آئی، 2 سال کی عمر سے پہلے پہلے ہو، جو انتڑیوں میں جا کر مل جائے، جو دودھ چھڑانے سے پہلے پہلے کی ہو، ہڈیوں کو گوشت کو بنائے اور پیدا کرے۔ اور اس حدیث پر سب احادیث میں بخوبی مطابقت ہو جاتی ہے اور تعصب جانبین سے اٹھ جاتا ہے۔ اس کی تفصیل نیلی کو اور مسک الختام اور الردۃ الندیہ میں ملاحظہ فرمائے۔ ان دیگر کتابوں میں اس کی تفصیل کافی ساری اس حدیث پر ملی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ جو مختصر سا وہ میں نے ذکر کر دیا سارا، یہ لکھا ہوا ہے سارا، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ قاضی شوکانی نے بھی اس سے کیا اطلاع کیا، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ تو یہ مذاہب لکھے گئے نیچے سارے، عطا بن ابی رباح اور لیث کی حدیث سے جو استدلال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ کہ جمہور کا یہی قول ہے کہ رضاعت اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ مالک عن عبداللہ بن دینار انہ قال جاء رجل الى عبداللہ بن عمر وانا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال عبداللہ بن عمر جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال انی كانت لي وليدة وكنت أتوأها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر أوجعها وأتی جاریتک فإنما الرضاعۃ رضاعۃ الصغیر، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ ایک شخص عبداللہ بن عمر کے پاس آیا، میں ان کے ساتھ تھا، دارالقضاء کے پاس، پوچھنے لگا بڑے آدمی کی رضاعت کا کیا حکم؟ عبداللہ بن عمر نے کہا ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا، بولا میری ایک لونڈی تھی، اس سے میں صحبت کیا کرتا تھا، میری جوروں نے قصداً اسے دودھ پلا دیا، جب میں اس کے پاس جانے لگا بولی سن لے قسم خدا کی میں اس کو دودھ پلا چکی ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا اپنی بیوی کو سزا دے اور اپنی لونڈی سے صحبت کر، رضاعت چھوٹے پن میں ہوتی ہے نہ بڑے پن میں۔ بہرحال یہ کہ اس میں یہ حدیث ایک دلیل کے طور پر پیش کی گئی۔ آگے مالک ان یحییٰ بن سعید ان رجلا سأل ابا موسیٰ الاشعری فقال انی مسست عن امراتی ان ثدیها لبنا فذهب في بطنی فقال ابو موسیٰ الاشعری لا اراها الا قد حرمت عليك فقال عبد الله بن مسعود انظر ماذا تفتي بالرجل فقال ابو موسیٰ فماذا تقول انت فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة الا ما كان في حولين فقال ابو موسیٰ لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم۔ حضرت یحییٰ بن سعید سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابو موسیٰ عاشری سے کہا میں اپنی عورت کا دودھ چھاتی سے چوس رہا تھا، وہ میرے پیٹ میں چلا گیا۔ ابو موسیٰ نے کہا میرے نزدیک وہ عورت تجھ پر حرام ہوگی۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا دیکھو کیا مسئلہ بتاتے ہو اس شخص کو۔ ابو موسیٰ نے بولے اچھا تم کیا کہتے ہو؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا رضاعت وہ ہے 2 برس کے اندر ہو۔ جب ابو موسیٰ نے کہا مجھ سے کچھ مت پوچھا کرو جب تک یہ عالم تم میں موجود ہیں، یعنی عبداللہ بن مسعود کو کہا، یعنی اتنے بڑے یہ عالم تھے، ٹھیک ہے، یعنی ان کا فتویٰ چلتا، اس وجہ سے ان کے قول کو پھر جو ہے وہ زیادہ ترجیح۔ باب جامع ما جاء فی الرضاعۃ، رضاعت کی مختلف حدیثوں کا بیان یہ اس میں آئے گا۔ مالک عن عبداللہ بن دینار عن سلیمان بن یسار عن عروۃ بن زبیر عن عائشۃ ام المؤمنین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادۃ، یہ وہی جو پیچھے حدیث گزر چکی ہے، ٹھیک ہے، کہ ام المؤمنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا رضاعت سے حرام ہو جاتا ہے جو نسب سے حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مالک عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل انہ قال اخبرنی عروۃ بن زبیر ان عائشۃ ام المؤمنین ان جدامۃ بنت وہب الاسدیۃ ان اخبرتها انها سمعت رسول اللہ یقول لقد هممت ان انہا عن الغیلۃ حتی ذکرت ان الروم
وفارس یصنعون ذلك فلا يضر اولادهم شيئا قال مالك الخيلة ان يمس الرجل امرأته وهي ترضع. حضرت جزامہ بنت وہب سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے قصد کیا تھا منع کر دو جماع سے جب تک عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے، پھر مجھے معلوم ہوا کہ روم اور فارس کے لوگ ایسا کیا کرتے ہیں اور ان کی اولاد کو نقصان نہیں ہوتا. مالک عن عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم عن امرۃ بنت عبد الرحمن عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت کان فی ما انزل من القرآن عشر رضاعت معلومات یحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات وتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما یقرأ فی القرآن. قال مالک لیس العمل علی ھذا، یعنی اس پر ہمارا عمل نہیں ہے. یہ آخر میں امام مالک نے لکھا. اس میں یہ حدیث حضرت عائشہ نے فرمایا پہلے قرآن شریف میں یہ اترا تھا کہ 10 بار دودھ پلائے تو حرمت ثابت ہوتی ہے، پھر منسوخ ہو گیا اور 5 بار پلانا پڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور لوگ اس کو قرآن پڑھتے تھے. اب بعض لوگ پڑھتے ہوں گے اور اس کے منسوخ تلاوت ان سے مطلع نہ ہوں گے. اگر یہ آیت ہوگی تو بھی تلاوت اس کی منسوخ ہوگی، اب کلام اللہ میں نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ امام مالک نے فرمایا اس حدیث پر عمل نہیں ہے، بلکہ قلیل اور کثیر دونوں رضا سے حرمت ثابت ہوتی ہے، جو کہ شروع میں ہم نے کہا. ٹھیک ہے، یعنی ایک بھی لگا لیا تو اس سے حرمت ثابت ہوگی، ایک چوسا بھی لگا لیا. تو بہرحال یہ کہ یہ رضاعت کے مسائل تھے. اگر کسی کو کسی بات میں ڈاؤٹ سمجھنا ہے تو کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ ہم اسے بھی کلیئر کر دیں گے. السلام علیکم.